اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں حکم ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ قریب کے رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرائیے۔ وہ پہلے اپنے ساتھ ساتھ جو رہنے والے ہیں، اپنی فیملی ہیں، پہلے اس کی متعلق غور و فکر کرنے کی ضرورت، اس کے بعد دوسروں کے بارے میں، اور اپنی فیملی سے پہلے اپنے آپ کے اوپر غور و فکر، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ ابو سلمہ ابتدائی دور میں ہی ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے تھے، اور ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، اور ابو سلمہ ان کی کنیت تھی۔ جنگ بدر میں بھی شریک رہے، جنگ احد میں بھی شریک رہے۔ جنگ احد میں ان کے بازوں پہ زخم آیا جو بہت دیر تک چلتا رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ زخم نکل پڑا جو ان کی وفات کا سبب بنا۔ تو ان کی اہلیہ، ان کا نام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ، یعنی ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ، ایک مرتبہ گھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کے۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی میرے شوہر نے کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی جو مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر محسوس ہو رہی ہے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا کیا حدیث؟ تو ابو سلمہ نے وہ حدیث سنائے کہ فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، ہماری زندگی میں کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی ہم نے صحیح سالم گزاری ہوگی، تو پوری زندگی کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں، نظر ڈالیں، تو ہم دل سے اس گزری ہوئی زندگی جو ہم نے صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، بغیر پریشانی، بغیر مشکلات کے گزاری، ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی اس گزری ہوئی زندگی پہ اللہ کا قلب سے شکر ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور معمولی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں جو زندگی کے حصے ہیں، تو اس طرح منہ بنا لیتے ہیں جیسے کبھی ہم نے زندگی میں آرام کی سانس نہیں لی ہوتی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے شوہر نے کہا میں نے سنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی صدمہ پہنچے، صدمہ پہنچنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھتے ہوئے دل سے یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم کبھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہمارے زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، ہمیں ان کا معنی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ عام ہو گیا۔ قرآن تو آیا تھا سمجھنے کے لیے، ہماری ہدایت رشد کے لیے، پوری کائنات کی ہدایت کے لیے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ اس پہ مجھے صبر بھی عطا فرمائیے، اور یہ جو چیز تو نے لے لی ہے، یہ جو صدمہ پہنچا، یہ جو آزمائش آئی ہے،
تو اپنے فضل و کرم سے اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما دے. اگر مالی نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اے اللہ یہ چیز تیری تھی، تو ہی لے گیا، اس کا مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما دے. اسی طرح کوئی بھی آزمائش آ جائے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شوہر نے یہ حدیث بیان کی. حضرت ابو سلمہ جب وہ انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو ام سلمہ وہ فرماتی ہے میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیٹھی، مجھے وہ حدیث یاد آئی جو میرے شوہر نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو میں نے سوچا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، کیونکہ بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس وقت وہ حاملہ بھی تھی، پیٹ میں بچہ بھی تھا، کہ ایسی حالت میں شوہر کا انتقال ہو گیا. کہتی ہے، خود بیان کرتی ہے، میں سوچ رہی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، لیکن ام سلمہ کو اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی، وہ کہتی ہے میں اللہ سے کیا مانگوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کیا دے سکتے ہیں. میری زندگی میں میرا شوہر چلا گیا، اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ فرمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس لیے میرا ایمان یقین تھا. میں نے کہا نہیں، دعا مانگ لیتی ہوں. اس حدیث کو کہیں بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے تمام مشکلات میں. ایک آدمی کسی کام کی کوشش کرتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، طلبہ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو کامیاب فرمائے، عافیت کے ساتھ فرمائے. میں طلبہ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کام ہے اس میں پوری ایفورٹ لگانا، پوری کوشش کرنا، پوری محنت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا. اگر وہ چیز حاصل نہ ہو تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز رکھی ہوگی. لیکن علم حاصل کرنا ترک مت کرو، اللہ تعالیٰ سے امیدیں مت چھوڑو، نا امید مت ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہ چیز دے دے، ہم کچھ نہیں جانتے. بہت سارے طلبہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، MBBS کر کے پھر KS میں KS کر لیتے ہیں، UPSC کی تیاری کرتے ہیں، IPS کی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک چیز حاصل ہونے کے بعد ایک انسان سوچتا ہے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے دوسری چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو انسان کو اپنے فیلڈ میں، علم کے حصول میں اپنی کوششیں ترک نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ، پڑھیے. سب سے پہلے آیت جبریل امین جو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لے کر آئے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی ہے، پڑھیے. پڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا. بہت سارے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے مطابق اس کے متعلق بہت ساری چیزیں لکھی ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پڑھنے کا حکم آیا. سب سے پہلے وہی، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے، مسلمانوں نے آج وہ کام چھوڑ دیا، علم حاصل کرنا. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک انسان کے پاس اگر علم کافی ہو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہ ہوئی ہو تو خالص علم ایک انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے جو اللہ کے قریب پہنچانے کے ہمارے لیے سبب بن جائے، اپنے اساتذہ سے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. فرماتی ہے میں نے دعا مانگی لیکن خیال تو ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, لیکن دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد کیا فرماتی ہے, میرے طرف رشتے کا پیغام بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ام سلمہ جو تھی ان کا نام ہند تھا. ہند بن ابی امیہ مخزومی, قریش کا ایک بہت بڑا خاندان. ان کے والد بہت بڑے سخی بھی تھے. تو ام سلمہ ان کی کنیت, کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام سلمہ تھا. تو فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا تو میں نے ادھر سے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں, یعنی 3 چیزیں ہیں. اگر آپ کو گوارا ہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں, اگر نہیں تو پھر نہیں. تو وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ پہلی شرط یہ کہ میری عمر زیادہ ہے. ٹھیک, اس میں امت کے لیے سبق ہے. وقت کم ہے, میں اس کے اوپر مزید بات کر لیتا کیونکہ میں نے حدیث پاک جو بیان کی ہے میں نے اس کو بھی بیان کرنا ہے. میری عمر زیادہ ہے. نمبر 2, میرے شوہر انتقال تو کر گئے ہیں لیکن پیچھے بچے چھوڑ گئے. میں عیالدار ہوں, میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یعنی ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر آپ تیار ہوں گے تو ٹھیک ہے. نمبر 3, میں نہایت ہی غیور ہوں, یعنی غیرت مند ہوں, بڑی غیرت مند ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں فرمایا ٹھیک ہے, مجھے تینوں شرطیں منظور ہیں. غیرت مندی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمی, ان کی مزاج کے اندر نرمی پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا عیال میرا عیال ہے, اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر دے گا. میں زیادہ ہوں, یعنی بڑی عمر والی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر بھی زیادہ ہے. تو یہ بچے لے کر آئے. ایک بچے کا نام تھا سلمہ, جس کے نام پہ انہوں نے کنیت رکھی ام سلمہ, ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل نام ان کا ہند تھا اور ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ, ان کی بھی ایک کنیت تھی, ان کا اصل نام عبداللہ تھا. ان کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا عمر, جو اس حدیث کے راوی ہیں جو سب سے پہلے میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی. وہ ام سلمہ کے بیٹے جو ابو سلمہ سے تھے وہ روایت کرتے ہیں کنت غلامن, میں ایک چھوٹا بچہ تھا, فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں. اب چھوٹا بچہ تھا, عمر نام تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی گود میں کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے تھے. اور یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ, جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھتا تھا کھانا کھانے کے لیے تو میرا ہاتھ کبھی برتن کے اس طرف چلا جاتا تھا کبھی ادھر, یعنی میں جگہ جگہ ہاتھ مارتا تھا, کبھی ادھر سے کھانا کبھی ادھر کھانا, وہ چیز پسند آئی ادھر ہاتھ ڈالنا, کبھی ترکاری میں ہاتھ. چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں,
دسترخوان پہ بیٹھیں گے، ان کو بسکٹ دے دو، بسکٹ توڑ کے دسترخوان سے نیچے گرا دیں گے، پلیٹ سے نیچے گرا دیں گے، کبھی چائے کی پیالی گرا دیں گے۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ برتن کے کبھی ادھر گھومتا تھا کبھی ادھر گھومتا تھا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا تھا کبھی ادھر ہاتھ مارتا تھا، کبھی ترکاری کے اندر ہاتھ ڈال دیتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں ہے 5 سبزیاں ہیں تو 5 برتن الگ ہے تو 5 چمچے الگ ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یا غلام، او بچے، دیکھیے بڑوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، ہم اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں، ان میں دیکھیں کیا خامیاں، کس طرف رجحان زیادہ ہیں، کون سی غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کریں، ان کی تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ ٹھیک نہیں کر رہا، فرمایا یا غلام، او بچے، سم اللہ، اللہ کا نام پڑھو، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کہ پڑھو بسم اللہ۔ اور پھر دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھا، نمبر 3 وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو آپ کے قریب ہے، آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھا، دائیں بائیں ہر جگہ ہاتھ مت مار۔ بسم اللہ پڑھ، دائیں ہاتھ سے کھا، اور اپنے سامنے اپنے قریب سے کھا، دوسری جگہ سے ہاتھ مت مار۔ حدیث میں، قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کریں، تعلیم کا بھی خیال رکھیں، تربیت کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں اگر اخلاقی پستیاں آ رہی ہے تو ذمہ داروں کے چاہے اس کا خیال کریں، تو اخلاقی پستیوں کو دور کرنے کی فکر کرنے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔